جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو اپنی ماں کی گود میں سکون تلاش کرتے ہیں، لیکن ہم اس وقت یہ نہیں جانتے جس کی گود میں لیٹنے سے ہمیں سکون ملتا ہے، اس کا سکون اس کا شوہر ہے۔ وہ ماں بھی ہمارے باپ کے سہارے زندہ رہتی ہے۔ ہم بچپن میں اپنی ماں سے جتنی بھی فرمائشیں پوری کرواتے ہیں، وہ اخراجات اپنے شوہر یعنی کہ ہمارے باپ سے پورے کرواتی ہیں۔ باپ وہ شخص ہے جو خود تو زمانے کی گرم و سرد میں جلتا ہے، لیکن وہ محنت کرتا ہے، سارا دن محنت کر کے شام کو تھکا ہارا جب وہ گھر آتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ اس کے بچے اپنے باپ کو، اپنے والد کو، اپنے ہیرو کو پریشان دے کر کہیں پریشان نہ ہو جائے۔ باپ وہ ہستی ہے جس کی جیب اس کی بڑی سے بڑی خواہش کے لیے بھی نہیں کھلتی، لیکن اپنی اولاد کی فرمائشوں کے لیے، ان کے کھلونوں کے لیے، ان کے کھانے پینے کی اچھی چیزیں لینے کے لیے اور ان کے تعلیمی اخراجات پورا کرنے کے لیے بار بار خالی ہوتی رہتی ہے۔ بے شک ماں اپنے بچوں کی نگہداشت کے لیے ساری رات جاگتی ہے، لیکن باپ گرمی ہو سردی ہو سارا دن محنت کرتا ہے اپنی بیوی، اپنے بچوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے، تاکہ انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو، تاکہ کسی چیز کے لیے اس کے بچے للچائیں نہیں، تاکہ ان کی کوئی خواہش ادھوری نہ رہ جائے۔ اولاد ماں کے ساتھ اور ماں اولاد کے ساتھ اپنے دکھ درد بانٹ لیتے ہیں، لیکن باپ اپنے تمام دکھ، اپنی تمام تکلیفیں اپنے اندر سمیٹتے ہوئے صبح محنت مزدوری کے لیے نکل جاتا ہے۔ کس لیے؟ اپنی بیوی، اپنے بچوں کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے۔ باپ کے وہ کندھے کہ جن پہ چڑھ کر اولاد دنیا دیکھتی ہے، جب اولاد جوان ہوتی ہے اور باپ کے وہ کندھے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں تو اولاد کو یاد ہی نہیں رہتا کہ ان کندھوں نے کتنا بوجھ اٹھایا ہے، ذمہ داریوں کا، قربانیوں کا۔ باپ کی محبت ماں کی طرح اظہار نہیں کرتی، لیکن اس کی خاموش قربانیاں ہر بولنے والے کے الفاظ، ہر اظہار کرنے والے کے انداز اور دل سے نکلی ہوئی ہر صدا سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ باپ اپنے بچوں کی پسندیدہ چیزیں پوری کرتے کرتے اپنی پسند اور ناپسند بھول جاتا ہے۔ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس کو کپڑوں میں کون سا کلر پسند تھا، اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ سردیوں میں کون سے جوتے پہنتا تھا اور گرمیوں میں کون سے پہنتا تھا، اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس کو کھانے میں کون سی چیز بہت اچھی لگتی تھی، اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ سخت گرمی میں وہ باہر نکلے تو اس کی سکن خراب ہو جاتی تھی، اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ بچپن میں اس کے والدین اسے سمجھاتے تھے کہ بیٹا زیادہ ٹھنڈ میں نہ نکلا کرو، تمہیں فلو ہو جاتا ہے۔ اب تو بس وہ اپنے بچوں کی خوشیاں پوری کرنے کے لیے سب کچھ بھول چکا ہے۔ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ ایک سوٹ وہ 2 دن مسلسل نہیں پہنتا تھا، بغیر پالش کیے ہوئے جوتے پہن کے کبھی باہر نہیں جاتا تھا۔ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ شہر کے سب سے مہنگے سیلون پہ جاتا تھا، صرف اور صرف اولاد کی خاطر، اپنے بچوں کے مستقبل بنانے کے لیے ایسا کھو جاتا ہے، ایسا میں کہتا ہوں ایسا غرق ہو جاتا ہے۔ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ بہار کے دنوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ کن کن مقامات کی سیر کو جایا کرتا تھا۔ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس کے دوست اس کے سٹائل کو کاپی کیا کرتے تھے۔ ہاں واقعی اس کو تو اپنی ذات بھول گئی ہے، اپنی اولاد کی خاطر، اپنی بیوی کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر۔ حیرت کی بات ہے اسے یہ تک یاد نہیں رہتا کہ وہ اپنے والدین کا کتنا لاڈلا تھا۔ اسے کیا یاد رہتا ہے؟ اسے صرف اور صرف اپنی بیوی، اپنی اولاد کی ضروریات یاد رہتی ہیں۔ وہ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جیتا ہے۔ اگر آپ کے والد زندہ ہیں تو انہیں وقت دیں، ان سے باتیں کریں، ان کی طرف پیار محبت سے دیکھیں۔ ایک بندہ ہے، اس نے مووی میں کام کیا ہے، اس میں ڈرامے میں کام کیا ہے، مجھے یہ بتائیں اس نے آپ کی ذات کو کیا فائدہ کیا ہے؟ لیکن آپ اس کا آٹوگراف لیتے ہیں، آپ اس کے ساتھ سیلفیز بناتے ہیں، پھر آپ اس کو سٹیٹس لگاتے ہیں، اور وہ باپ
کہ جس کی خدمت کرنا آپ کے جنت کا سٹیٹس ہے، آپ وہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ یقیناً میں کبھی نہیں کہتا کہ اولاد اپنے والدین کی قربانیوں کو نہیں جانتی، وہ ان کو نہیں مانتی، میں کبھی نہیں کہتا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کرتے ہیں، لیکن آپ صرف اظہار نہیں کرتے۔ جب والد گھر آتا ہے یا آپ کے ڈرامے کا ٹائم ہے یا چلیں آپ کی پڑھائی کا ٹائم ہے، کوئی دوست آ گیا اس کے ساتھ باہر نکل گئے ہیں، گھر میں کسی سے باتیں کریں، دیکھیں آپ کی والدہ، آپ کی بہن، آپ کے کزن، وہ سارا دن گھر میں تھے نا یار، آپ نے باتیں کی ہیں نا۔ وہ بابا جو تھکا ہارا ہے، جو قربانیوں کا مجموعہ ہے، ذرا اس کو بھی تو ٹائم دینا۔ وہ آپ کی والدہ ہی سے پانی کیوں نہ مانگے، بھاگتے ہوئے جائیں، کہے کہ بابا میں پانی دوں گا۔ اگر بیٹی ہیں تو کہیں بابا میں پانی دوں گی، وہ چائے مانگے چائے سامنے رکھیں۔ اگر ماں ان کے سامنے کھانا لگا رہی ہے تو آپ اپنے باپ کے کھانے کے ساتھ پلیٹیں ہیں، چمچ ہیں، گلاس ہے، پانی، کچھ بھی وہ چیزیں رکھیں، اس کو خوشی ہو، اس کو پتہ چلے ہاں میں ان کے لیے تھکا ہوں تو میں ٹھیک تھکا ہوں، ہاں میں نے ان کے لیے اپنی جوانی لگائی ہے تو ٹھیک لگائی ہے۔ ان کو وقت دیں، اور اگر وہ نہیں ہے تو ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے بہت دعا کریں۔ دیکھیں والد تو سب کی قربانی دیتا ہے، والدہ سب کی قربانی دیتی ہے، ماں کو بھی وقت دیں، لیکن اس خاموش سپاہی کو، اس خاموش مجاہد کو جو آپ کے رزق کمانے کے لیے اپنی جان جوکھم میں ڈالی، لیکن جب بھی گھر میں آیا مسکرا کے آیا کہ میں ان پیاروں کے لیے تھکا ہوں، تو آپ کو بھی چاہیے نا آپ اس کا اظہار کریں کہ آپ کو احساس ہے اس کی قربانیوں کا، اس کی محنت کا، اس کی تھکاوٹ کا۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔